بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مصروفیت کی عمر میں پہنچ کے اور ذمہ داریوں کی عمر میں پہنچ کے، جس میں گھر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی بھی، روزگار کی بھی، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس عمر میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ حق تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ طالب علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم ہوتا ہے کل وقتی، اس نے اپنے سارے اوقات اس میں علمی مشغلے کو دیے ہوئے ہیں۔ مدارس میں بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اور صبح اور شام سارے اوقات، دن اور رات کے سارے اوقات ان کے علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ روزگار کی مصروفیت ہے، اور دوسری مصروفیات ہے۔ ان مصروفیات کے ساتھ کچھ وقت نکال کے علم بھی حاصل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ طالب علمی کی دونوں قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ کچھ حضرات ایسے تھے جو ہمہ وقت مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، اور ان کو اصحاب صفہ کہہ دیا جاتا تھا۔ ان میں بڑا نام جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کثرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بیان کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو سن 7 ہجری میں آئے ہیں اور 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، تو یہ ان صحابہ سے بھی زیادہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو پوری مدنی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حتیٰ کہ ان صحابہ سے بھی زیادہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو ابتدا وحی کے زمانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مہاجرین کے اپنے تجارتی مصروفیات تھیں، اور انصار کی باغبانی کی اور زراعتی مصروفیات تھی، اور میرے جیسے آدمی مسجد میں پڑے رہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم تو جب بھی دیکھتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، آپ کے عمل کو دیکھتے تھے، اسی کو یاد کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمہ وقت میں وہاں پڑا رہتا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی مجھے ملی ہوئی۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ حضرت صلی تشریف فرما تھے اور میں تھا، اور حضرت نے فرمایا کہ اس وقت کوئی آدمی اپنا کپڑا بچھائے، میں اس پہ دم کر دوں، وہ کپڑا اوڑھ لے اپنے اوپر، تو جو وہ یاد پڑے گا اس کو یاد ہو جائے گا، بھولے گا نہیں اس کو۔ تو کہنے لگا میں نے اپنی چادر جو ہے نا وہ اتار کے حضرت صلی کے سامنے رکھ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ پڑھ کے دم فرمایا، اور کہنے لگا کہ میں نے اٹھا کے چادر اپنے اوپر لے لی۔ وہ دن اور آج کا دن، میں جو بات ایک مرتبہ سن لی ہے، دیکھ لی ہے، وہ کبھی بھولا نہیں۔ پھر میں عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ان کا امتحان عبد الملک ابن مروان نے اپنے زمانے میں لیا۔ یہ ملک شام میں گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت یاد ہے آپ کو، تو آپ ایک مجلس قائم کرتے ہیں ہم، تو ہمیں حدیثیں سنائیے۔ تو انہوں نے
اس مجلس میں جتنی سنا سکتے تھے سنائی انہوں نے احادیث۔ سال کے بعد پھر ایسی نوبت آ گئی، پھر مجلس قائم ہوئی۔ تو پہلی جب مجلس قائم ہوئی تھی تو پردوں کے پیچھے کچھ لوگ اس کو لکھ رہے تھے احادیث کو، اور ان کو نہیں پتا کچھ بھی، یہ بالکل لا علم اس سے۔ اگلے سال پھر دوبارہ اسی طرح مجلس قائم ہوئی تو عین وقت پہ عبد الملک نے کہا کہ جو پچھلے سال سنائی تھی نا حدیثیں وہ اگر دوبارہ سنا دیں تو۔ اب وہ پچھلے سال سناتے وقت یہ خیال تو نہیں کیا تھا کہ آئندہ سال میں نے یہی بیانی ہی حدیثیں سنانی ہے، تو آج انہوں نے بیانی ہی وہی حدیثیں سنائی۔ اس مرتبہ وہ لکھ نہیں رہے تھے، وہ لکھی ہوئے پچھلے سال کا جو ہے اس کو چیک کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کسی لفظ کا فرق نہیں آنے دیا انہوں نے۔ تو یہ ہمہ وقتی طالب علم تھے، اور دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر صحابہ کرام جو ہیں یہ ان کی تعداد 60 70 80 اس کے درمیان ہوتی تھی، لیکن زیادہ جو صحابہ کرام تھے وہ وہی تھے جو اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، بلکہ عورتیں بھی کرتی تھیں۔ نمازوں کے لیے اس لیے آتی تھیں کہ مسجد میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو براہ راست سنیں اور براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں۔ اس امت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ باری باندھی ہوئی تھی کہ ایک دن میں سارا دن مسجد میں رہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سنوں گا، اور شام کو انصاری کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں سارے دن کا جو علم ہے وہ ان کو بھی بتا دوں گا، اور دوسرے دن وہ انصاری رہیں گے حضرت وسلم کے مجلس میں، اور حضرت عمر جو ہے وہ اپنے کام کاج پہ جائیں گے، جو ان کا کام کاج تھا، اور وہ اپنے کام پہ جائیں گے، اور شام کو انصاری کو وہ سارے دن کا جو علم ہے وہ سارا کا سارا ان کو سنا دیں گے۔ تو یہ جس طریقے سے آپ دن کی اور مصروفیت ہے، شام کو یہ مصروفیت ہے، تو یہ گویا کہ آپ صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بس بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل بھی محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا کہ چلو آج ناغہ کر لیں، آج رہنے دیں، تو لیکن یہ ہے کہ اگر ہمت کرے آدمی تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو میرے گھٹنوں میں تکلیف رہی کچھ عرصہ، چلنا پھرنا بھی کچھ ایک مرحلہ آیا کہ بالکل ویل چیئر پہ آ گیا، تو ایک گھٹنا ہے وہ زیادہ خراب تھا، تو اس کا بہرحال آپریشن کرایا، تو ایک عرصہ جو ہے وہ چلنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ پھر یہ گھٹنا ہے آپریشن کرایا، تھوڑی بہت تکلیف تو اس میں ہوتی ہے، تو اس میں چلنا، اس کی ایکسرسائز ایک مشکل کام ہے، خود دل نہیں کرتا، وہ ساتھی آتے ہیں، اچھا میں کہتا ہوں اچھا ویسے ہمت تو نہیں ہے، چلنا شروع کرتے ہیں، وہ جب شروع کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر تو اس عمر میں پہنچ کے ایسے تقاضے آتے ہیں اور سارا دن سے تھک جاتا ہے، لیکن آدمی تھوڑا سا ہمت کرے تو آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے یہ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضہ، کہ علم حاصل کرنا ایک فریضہ ہے اور ہر مسلمان پہ فریضہ ہے، اور لیکن اس کی ضرورت جو ہے وہ اس کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ ایک ضرورت تو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوگا تو عمل کرے گا، اور دوسری آج کے زمانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آج عمل کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں ایمان بچانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ علم نہ ہونے سے اپنے دین کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ کلمہ تک بھی زبان سے آدمی نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے وہ نہیں پڑھ سکتے، اور بالکل ابتدائی درجے کا جو علم ہونا چاہیے وہ علم بھی نہیں ہے۔ ورنہ آج کے دور میں ابتدائی درجے کا علم بھی کسی کو مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے، ابتدائی درجے کا علم کسی کو مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی
نعمت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جب یہ روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو علماء وہاں پر گئے ہیں اور کتابیں قرآن پاک وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی، کیونکہ اتنے عرصے میں تو انہوں نے قرآن پاک بھی وہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمارے مولانا عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب میں جانے لگا وہاں تو اس وقت صدر تھے غلام اسحاق خان صاحب۔ تو غلام اسحاق خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے 50,000 روپے لے لو، میں ذاتی طور پہ دیتا ہوں۔ 90 کی دہائی میں 50,000 روپے کی بھی بڑی وقت تھی، اور ساتھوں نے کہا کہ اس 50,000 میں آپ نے ان کی زبان میں تعلیم الاسلام کا ترجمہ کرانا، مفتی کفایت اللہ صاحب کی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ کرانا ہے اور اس کو چھاپ کے وہاں پر دینا ہے۔ اور اس نے کہا میں اس وقت صدر مملکت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میرے بڑوں نے بچپن میں مجھے یہ کتاب پڑھا دی تھی، اور آج دین کے بارے میں جو میرے پاس معلومات ہیں وہ اسی کتاب سے۔ ہاں، یہ میرا علم کا مرکز ہے۔ تو آج کے دور میں ایمان بچانے کے لیے بھی میں نے کہا کہ علم کی ضرورت ہے، ورنہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخر زمانے میں میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان میں سے اہل کتاب میں سے کوئی گو کی بل میں گھسا ہے تو یہ بھی وہ کام کریں گے، ان کی نقل کریں گے۔ اس میں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہوگا، عظمت ان کے پاس ہوگی، کیونکہ کسی کی نقل اس وقت کی جاتی ہے جب ان کو عظمت حاصل ہو۔ جس طبقے کو بھی عظمت حاصل ہوتی ہے اس کی بھی پھر لوگ نقل بھی کرتے ہیں۔ لوگ بادشاہوں کی نقل کر دیتے ہوتے ہیں، کوئی فقیر کی کوئی نقل نہیں کیا کرتا، اور بڑوں کی نقل کیا کرتے ہیں، چھوٹوں کی نقل نہیں کیا کرتے۔ اس پہ اشارہ۔ تو یہود و نصارہ آج کے دور میں کیا ہے، انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی سے دین کو الگ کر لیا، اور یہ ان کا رویہ آج کا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جب وحی لے کے آئے تھے اس وقت سے ان کو اصرار تھا کہ سارے دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور دین میں ہم انتخاب کریں گے اور انتخاب کر کے اس پہ عمل کریں گے ہم۔ اور آج کے دور میں انہوں نے اس کو ایک فرد کا معاملہ بنا دیا ہے۔ اجتماعی زندگی، وہ سیاست ہو، وہ عدالت ہو، وہ دفاتر ہوں، وہ اقتدار ہو، وہ تجارت ہو، بازار ہوں، ان ساری چیزوں کو دین سے لا تعلق کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انفرادی زندگی سے بھی دین نکلنا شروع ہو گیا ان کے، اور پھر یہ تھا کہ سیاست سے تو دین کو الگ کیا تھا، اجتماعی زندگی سے الگ کیا تھا، لیکن ہر فرد جو ہے وہ گرجے جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کمی کر کے ہفتے میں 1 دن جانے لگ گئے، پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر بھی کمی آنی شروع ہو گئی۔ جب سارے زندگی سے ہم نے دین کو نکال دیا، پھر انفرادی زندگی سے بھی آہستہ آہستہ دین نکل جاتا ہے، اور گرجے جو ہیں وہ بک رہے ہیں ان کے، اور مسلمان کئی گرجے خرید کے اس کو مسجد بنا چکے ہیں اس وقت وہاں پر۔ تو وہ یہ کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین کو ساتھ ملا کے دنیا اکٹھی چل نہیں سکتی، اس میں تضاد ہے، اس میں مشکلات ہیں، اور واقعتاً ان کو مشکلات ہوں گی بھی، ہے بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا اور دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہودیوں کا دین ہے، تو جیسے عیسائیوں کا دین ہے، تو ہمارا جو اسلام کا احکامات ہیں وہ بھی شاید اسی نوعیت کے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے وہ جو عیسائی اور یہودی اور اہل کتاب کے جو مسلمات ہیں ان کے ہاں یہ مسلم چیز ہے کہ اجتماعی زندگی میں دین نہیں ہے، انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، آدمی جو ہے وہ جیسے چاہے کرے۔ تو دین میں انتخاب کرتے ہیں، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ حالانکہ ہمارے اور ان کے دین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ دین پہلے کسی پیغمبر پہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ دین مکمل ہوا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا ہے اس کی بنیاد قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک وحی مطلوب ہے، اور شاید پہلی کتابیں اس طریقے سے وحی مطلوب نہیں تھیں، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی اس طریقے سے۔ اور پھر پہلے جو دین تھے ان کے ادیان کی حفاظت نہیں ہوئی، اور جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس دین کی صرف حفاظت نہیں ہوئی، بلکہ زمانے کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس علم میں پھیلاؤ ہوتا چلا گیا، یہ علم بڑھتا چلا گیا۔ صرف قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس سے متعلق اتنے علوم ہیں کہ بہت سارے اب امت میں ایک طبقے نے اپنی زندگیاں اسی کے لیے وقف کی ہیں اور ساری زندگیاں اس پہ لگا دی ہیں، اور لیکن یہ اس علم کی اتنی وسعت ہے، الفاظ کے علم کی، معنی بات کی بات ہے، صرف الفاظ کے علم کی اتنی اقسام ہیں، اس کی تجوید الگ ہے، قرات الگ ہے، اور پھر یہ جو زیر زبریں قرآن پاک پہ لگی ہوئی ہیں تو یہ الگ ہے، آیات کا علم الگ ہے، اور پھر اس کی کتابت کا جو اصول ہے وہ الگ مستقل ایک علم ہے۔ تو اس پہ ان علوم پہ ساری کی ساری زندگیاں ان کی لگ گئی ہیں، تو ان علوم میں پھیلاؤ آیا ہے۔ پھر آپ پچھلے جو یہود و نصارہ کے علوم ہیں دین سے متعلق، وہ کچھ عبادات ہیں اور کچھ اخلاقیات ان کو مل جائیں گے آپ کو، اور وہ بھی پوری تعلیمات اس میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس میں جیسے ہمارے ہاں نماز ہے 5 وقت پڑھتے ہیں، تو ایسے عبادت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے جتنی عبادت کا ہمارے ہاں تصور ہے۔ اور پھر یہ جمعہ ہے، پھر عیدین ہے، پھر حج ہے، پھر عمرہ ہے، اور پھر قربانی ہے، یہ جو عبادات کا ایک تسلسل ہے ہمارے ہاں وہ ان کے ہاں نہیں ہے، عبادات ہیں، لیکن اس سے آگے جو ہے پھر آگے دین کا علم جو ہے وہ ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے فقہ کے ابواب اگر آپ دیکھیں تو عبادات میں آپ کو صفحے کم ملیں گے، اور جو معاملات کے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں اور عدالت سے متعلق ابواب آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ان ابواب سے متعلق احکامات زیادہ نظر آئیں گے۔ تو ہمارے ہاں احکامات کی تفصیل بھی زیادہ ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تفصیلات بڑھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی بینکاری ہے، مستقل ایک فقہ بن چکی ہے، اس موضوع پہ انٹرنیشنل سطح پہ کام ہوا ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں، اس کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور معایر الشریعہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں، اور اس طریقے سے یہ حلال و حرام خوراک میں، تو اس میں بھی بہت کام ہو رہا ہے، اور یہ کچھ عرصے میں یہ بھی ایک مکمل فقہ، بہت علماء ہیں اس میں اس وقت آ چکے ہیں اس کام کے اندر، اور یہ بھی ایک مستقل ایک فقہ ہے۔ تو بلکہ علم کم نہیں ہو رہا، اجتہاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہر زمانے میں ان علوم میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ علوم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ان میں یہودیت میں، اور یہودیت و نصرانیت اور مسلمانوں کے دین میں ایک فرق عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو انہوں نے اس وقت ترقی کی ہے جب انہوں نے اپنے مذہب سے جان چھڑا کے ایک طرف کر دیا، اس کو اپنی زندگی سے نکالا اس کو، اس سے پہلے وہ ترقی نہیں کر سکے۔ اور مسلمانوں کا ترقی کا دور ہی ہے وہ ہے جس پر دین پہ عمل کیا تھا، اور جب سے انہوں نے دین پہ عمل چھوڑا ہے، کم کیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کا تنزل شروع ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کے تنزل اور ترقی کا معیار اور ہے، اور ان کا اور ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اصل دین محفوظ ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک بار تو یہاں تشریف لائے تھے تو بتانے لگے کہ ویٹیکن سٹی جانا ہوا، تو اس وقت پوپ تو نہیں تھے، ان کے نائب موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو کہتے ہیں ہم نے ملاقات میں ان سے پوچھا کہ تمہاری بائبل میں یا تمہارے پورے مذہبی لٹریچر میں کوئی ایک جملہ ایسا ہے جس کے بارے میں تو آپ ذمہ داری سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کوئی ایک جملہ ایسا ہے؟ تو اس نے کچھ دیر سوچا، سوچنے کے بعد جواب دیا کہ نہیں، ایسا کوئی جملہ ہمارے پاس نہیں، ایک جملہ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔
اور ہمارا جو ہے قرآن پاک یہ تو کیا ہے، اس کے بارے میں تو ایک ایک سطر کے ایک ایک لفظ کے بارے میں، زیر زبر کے بارے میں پوری ذمہ داری ہے کہ یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور خود قرآن پاک کی تعبیر ہی یہ بتا رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ احادیث میں محدثین نے دعویٰ نہیں کیا الفاظ کے محفوظ ہونے کا، دعویٰ نہیں کیا انہوں نے محدثین نے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں پرانے جو مخطوطات لوگوں کو ملے ہیں، کیونکہ یہ تیسری صدی میں یہ جو کتابیں احادیث کے مرحلہ ہیں، یہ محدثین عموماً دوسری صدی کے آخر کے ہیں یا تیسری صدی کے شروع کے ہیں، تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اپنے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو راوی ہیں، جو سند ہے اس کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے۔ تو جنہوں سے انہوں نے احادیث اخذ کی ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جن سے انہوں نے احادیث اخذ کی ہیں، خود انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ کچھ احادیث لکھی تھیں، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ تصنیف کی شکل نہیں دی اور اس کو آگے چلانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، وہ اس کو اپنے کام کے لیے وہ لکھتے تھے اور آگے پڑھانے کے لیے زبانی کام لیتے تھے زیادہ تر، تو اس لیے وہ زیادہ چلی نہیں۔ تو اب لوگوں کو وہ مسودے جو مل رہے ہیں اور مخطوطات، اور یہ مستقل ایک فن ہے مخطوطے کا، اور ان احادیث کو پھر موجودہ شکل میں لکھ کے لا رہے ہیں، تو وہ جو محدثین نے حدیثیں ان سے روایت کر کے لکھی ہیں، ان کے اپنے جو مسودے ہیں ان کو وہ سامنے آئے ہیں، تو لفظوں کا فرق نہیں نکلا کوئی، یعنی جس فرق کا دعویٰ نہیں کیا وہ ذمہ داری نہیں قبول کر رہے، وہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی نقل کرنے کے ذمہ دار ہیں، الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو محدثین نے یہ، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر بین ہی الفاظ ہی محفوظ ہیں آج تک۔ تو میں بتا دوں کہ دین سے ناواقفی کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے دین چھوڑنا ضروری تھا، ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے دین چھوڑنا ضروری ہے، تو یہ انسان کو ایمان سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ تو آج کے دور میں ایمان پہ قائم رہنے کے لیے بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اصل تو مقصود تو آپ حضرات سے ملاقات تھی، اور آپ طالب علم بن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور طالب علم کے تو قدم کی بھی زیارت جو ہے وہ بہت بڑے ثواب کی بات ہوتی ہے، تو آپ حضرات سے زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ہمت عطا فرمائے، بلکہ آپ حضرات آئندہ یہ بھی کوشش کرتے رہیں کہ اوروں کو بھی ساتھ ملیں۔ اور آج کے دور میں ایک یہ ہے، پہلے دور میں آپ تعلیم الاسلام پڑھ لیں وہ کافی ہوتا تھا، کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ بہشتی زیور پڑھ لیں، کیونکہ بہشتی زیور میں معاملات کے، نکاح کے اور مختلف طرح کے جو ہے چیزیں وہ اس میں آ جاتی تھیں، تو عمل کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا، مزید ضرورت پڑے تو علماء سے پوچھ لیں، بس اتنا کافی ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ علم زیادہ ہے، تو علم تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، براہ راست عربی تک انسان پہنچنے کے قابل ہو جائے۔ تو ان 2 سالوں میں جو عربی آپ پڑھیں گے یا قرآن پاک پڑھیں گے، ماہر تو نہیں ہوں گے، لیکن ایک راستہ ضرور کھل جائے گا، اور جب راستہ کھل جائے گا تو بعض لوگ جو ہے وہ اسی میں ترقی کر جاتے ہیں۔ دیکھیے بہرحال حضرت عمر کا جو مقام بنا ہے، گو وہ جز وقتی طالب علم تھے، تو وہ حضرت ابو ہریرہ اس مقام تک تو نہیں پہنچ پائے، حضرت بلال اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جس مقام تک یہ حضرات پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ تو آپ میں سے پتہ نہیں کس کس کو اللہ میاں نے صلاحیت دی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے آگے پھر دین کا کام لے بھی لے، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله